اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ تین بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کو کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ، یورپ اور ایشیا کی تین بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذریعے وہ بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکومت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے طلوع کے وقت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ عام فیل واقعہ کے 40 یا 50 دن کے بعد ہوئی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کے ایجادات کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہانوں کے بگڑے ہوئے نظام کو سدھارنے والا، یعنی اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناپ بریدہ ختنے کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش خرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چاچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے مجھے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک دن تھا کہ جب ایوان کسرا میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اس واقعے سے کسرا بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے سارے وزراء اور ارکان دولت کو دربار میں منعقد کیا۔ موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسرا نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسرا نے اپنے اطمینان کے لیے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ اپنے کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ میرے چند سوالات کے جوابات دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب کسرا کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں جس چیز کے بارے میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس چیز کا علم ہے؟ بادشاہ کے جواب میں عبد المسیح نے کہا
کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو آپ کو ضرور مطلع کر دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی، جو آج کل شام میں رہائش پذیر ہیں۔ عبد المسیح کے جواب میں بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس واقعہ کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح جب اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت حالت نزاع میں تھا، مگر ہوش ابھی باقی تھا۔ عبد المسیح نے جا کر اپنے ماموں کو سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ جب ستی نے عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس پہنچا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہے، تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ، آتش کدا کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام شام نہ رہے گی۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے۔ جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ گئی ہے۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر کہا، 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، لیکن زمانے کو گزرنے کے لیے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں ختم ہو گئیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔